بحمداللہ میرا ہر جمعے کا بیان ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے ہی معنون ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رکھا۔ کیوں نہ ہو کہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پگ کا نام ہے، اس پگڑی کا نام ہے، اس دستار کا نام ہے جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھی، اس اعزاز کا نام جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ختم نبوت کا ڈالا۔ مجھے کو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر میں اس لیے کبھی بیان نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں رہتی کہ ہر جمعے کا بیان حضور ہی کے ذکر کا ہوتا، اس کو آپ میلاد کہہ لو، اس کو آپ ولادت کہہ لو، ساری باتیں اسی کے اندر آ جاتی۔ باقی رہا مسئلہ کہ جھنڈیاں لگانا، مٹھائیاں بانٹنا، ڈانس کرنا، قوالیاں کرنا، یہ نہ ہمارے مزاج میں ہے نہ ہمارے دین، اس لیے کبھی اس طرز ولادت جو آج کل مسلمان مناتا ہے بناتا ہے، نہ ہم نے کبھی بنایا ہے نہ کبھی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہی حضور کی ولادت۔ میری تو عادت ہے میں ہر بات ہی حضور کی کرتا ہوں، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ یہ آپ کا جو آنا ہے یہ بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات، یہ میرا بیان کرنا، میرا سنانا، یہ بھی حضور کی خیرات۔ ہم تو ساری خیرات دربار رسالت سے لیتے ہیں اور اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ دیا، بلکہ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے کہ استنجے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا، طہارت کے طریقے بھی ہمیں بتا دی، وضو کا طریقہ بھی ہمیں بتا دی، میاں بیوی کو آپس میں ملنے کے طریقے بھی بتا دی، عورتوں کو بھی غسل کے نہانے کے طریقے بتا دی۔ ایک صحیح حدیث ملتی ہے کہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے حیض سے پاک ہونے کا طریقہ بتا دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں سن کے بڑی حیران ہوئی کہ یہ عورت کیسی ہے، حضور سے یہ مسئلے بھی پوچھنے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مسئلہ اسے سمجھایا، پھر وہ اور آگے بڑھ کر کچھ مسئلے پوچھنے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف بلا لیا کہ دیکھو ایسے مسئلے پوچھنے ہیں تو ہم سے پوچھو، حضور سے ایسی باتیں کیوں پوچھتی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی صرف نبی نہیں ہوتا، نبی امت کا باپ ہوتا۔ باپ اگر بیٹی کو مسئلے نہ سمجھائے تو کون سمجھائے گا؟ تمہیں جس مسئلے کی ضرورت پڑے مجھ سے پوچھو، اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھنا کہ ہم سارے مسئلے جانتے ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جس نبی نے غسل کا طریقہ بھی امت کو بتایا، پیشاب بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، منہ کدھر کرنا ہے وہ بھی بتایا ہو، وضو کے فرائض بتائے ہوں، واجبات بتائے ہوں، سنت، ہر چیز بتائی، نماز کیسے پڑھنی ہے، جس نبی نے، پھر میں اپنی بات پہ آؤں، عقیدہ بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، یاد رکھیے گا میری اس بات کو، جس نبی نے امت کو پیشاب کا طریقہ بتایا، پخانے کا طریقہ بتایا، استنجے کا طریقہ بتایا، کھانے کے طریقے، میاں بیوی کو ملنے کے طریقے بھی بتائے، نہانے کے طریقے، اس نبی نے امت کو یہ کیوں نہیں سکھایا میلاد منانا ہے، کیسے منانا ہے، جھنڈیاں کیسے لگانی ہیں؟ میں نے شروع میں یہی بات کی، یا تو پھر حضور چھپا گئے امت سے، آپ کا کیا خیال ہے حضور چھپا گئے؟ اس ملا کو پتا ہے، حضور کو نہیں پتا، پتا تھا تو چھپا گئے، یا پھر پتا نہیں۔ اب جو بندہ کہے حضور کو پتا نہیں، اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ، اور جو کہے کہ حضور چھپا گئے امت کو نہیں بتایا تو اس کے بارے میں بھی آپ فتویٰ دے دیں، میں نہیں دیتا۔ یہ معمولی ذہن میں، معمولی ذہن رکھنے والا بندہ بھی کہ حضور نے کیوں نہیں کہا امت کو، کیوں نہیں بتایا؟ 63 سال کی زندگی گزاری، 63، چلے آپ بچپن کے 2-4 سال گزار دیں، یا چلو 40 سال کی بھی عمر گزار دیں، نبوت کا زمانہ تو 23 سال کا ہے۔ ان 23 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال امت کو کہا ہو، صحابہ کو کہا ہو؟ چلو صحابہ کو نہ کہو، بیٹیوں سے کہو، بیٹیوں سے نہ کہو، بیویوں سے کہو، لے آؤ کیک کاٹتے ہیں ہم نے، چلیں۔ بہرحال میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ میرے بھائی جو کرتے ہیں وہ عشق نبوت میں کرتے ہیں، اور میں جو روکتا ہوں میں بھی عشق نبوت میں روکتا ہوں۔ وہ ان کا عشق ہے، یہ میرا عشق ہے، وہ ان کی محبت ہے، یہ میری محبت ہے، وہ ان کا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ آئیے ہم میلاد مناتے ہیں، حضور کی ولادت کو بیان کرنا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے گناہ ہے وہ دین سے ناواقف ہے۔ قرآن نے تو الحم سے لے کر والناس تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بیان کیا، پوری زندگی کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا اماں حضور کی زندگی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کی قرآن تو پڑھتے ہیں۔
فرمایا پھر گزر جاتے ہو. قرآن پورے کا پورا میرے پاک نبی کی زندگی ہے. بس سمجھنا چاہیے اور سمجھانے والا چاہیے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، سمجھانے والا آپ کو ملتا نہیں. اس لیے امت خرافات میں